ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ پارے کی شروعات میں آیت تخیر بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کو بٹھایا اور نان و نفقے میں زیادتی کا سوال انہوں نے کیا۔ ہم کو جو پیسہ ملتا ہے، اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ ہر ماہ اپنی اپنی بیویوں کو کچھ پیسہ دیتے تھے اپنی گزر بسر کے لیے۔ تو انصار کی دیکھا دیکھی ازواج مطہرات کے دل میں لالچ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے، راؤنڈ کیے اور کہا کہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے نفقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ابو بکر آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق آئے، اجازت مانگے، ان کو بھی اجازت مل گئی، آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ کچھ ایسی بات بولوں گا کہ نبی ہنس دیں، ہنسانا چاہتے ہیں اب نبی کو۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی، ابن خارجہ بنت خارجہ یعنی میری بیوی، حالانکہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کو معلوم نہیں تھا، یا کیوں بیٹھے ہیں سارے کسی کو نہیں معلوم، بس یوں ہی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر میری بیوی گزر بسر کے لیے کچھ زیادتی کا سوال کرتی تو میں اسے گردن مروڑ دیتا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق نے کہی، حالات کچھ معلوم نہیں عمر فاروق، بس یوں ہی بول دیے۔ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کی طرف دیکھا اور مسکرائے، کہا کہ یہی معاملہ یہاں پہ ہے، یعنی جو تم بول رہے ہو یہاں پہ یہی معاملہ ہے کہ زیادتی کا سوال کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو ایسی باتیں یا ایسے یعنی اتنا خرچ میرے اوپر ڈال رہے ہیں جتنا میرے پاس نہیں ہے، ایسا اللہ کے نبی نے یہ دونوں صحابہ کرام سے کہا۔ تو ابو بکر عائشہ کو لے لیے، عمر فاروق حفصہ کو لے لیے اور گردن مروڑنے لگے کہ نبی پر ایسا بوجھ ڈال رہی ہو، ایسے سوال کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچی باپ کے لیے شادی کے بعد بھی بچی ہی رہتی ہے، تربیت اس کی وہ کرنا چاہیے۔ مرد شوہر کی ہو گئی، اب سب وہ دیکھ لے گا بول کر کے یہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو یہ دونوں بھی جا کر کے ڈانٹ رہے اور پکڑ لیے، اور دونوں بھی اپنے اپنے بچیوں کو اڑلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایسی بات ہے اور ایسا سوال کیوں کر رہی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ازواج مطہرات کو بٹھا کر کے ان کو اختیار دے دیا۔ الا کیے تھے پہلے، الا یعنی 1 مہینہ 20 پر 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو چھوڑ کے اوپر چلے گئے، الگ سے رہنے لگے۔ سارے لوگوں نے سمجھا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ 20 پر 9 دن کے بعد آئے تو سارے بیویوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں اب تمہاری مرضی ہے، ایک تو دنیا اور اس کی زینت ہے، دوسرا اللہ کا رسول ہے، یہ دونوں میں تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم کو دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو اچھے انداز میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، اب جائیے، دنیا اب تم کو بہت ملے گی، جن کے پاس تم جاؤ گے مالدار شوہر کو اگر تم شادی کر لو گے تو بہت زیادہ مال تمہیں ملے گا، نہیں تم کو رسول چاہیے تو پھر جتنا ہمارے پاس ہے اتنے پر صبر کرنا ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے سامنے سنائی۔ سارے بیویوں نے یہی کہا کہ دنیا اور اس کی زینت کے مقابلے میں ہمیں رسول پیارے ہیں، دنیا اور اس کی ترشی اور اس کی سختی پر ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں رسول ہی چاہیے۔ سارے بیویوں نے یہی جواب دیا، لیکن کیسے جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا عائشہ کو بلایا اور کہا کہ اپنے ابا سے مشورہ کرو اس کے بارے میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بارے میں ابا سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود کہتی ہوں کہ آپ کو میں ترجیح دے رہی ہوں، مجھے دنیا اور اس کی زینت نہیں چاہیے، اب نان و نفقے کی زیادتی میں سوال نہیں کروں گی، آپ مجھے چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا، یہ جو بات میں بولی ہوں دوسرے ازواج سے مت بولیے، وہ لوگ کیا بولتے سنیے، میں آپ کو پسند کی ہوں انفرادی طور پر، دوسرے ازواج کی بھی رائے معلوم کیجئے، سوکنوں کے اندر کچھ رہتا ہے، لیکن ساری بیویوں نے اللہ کے رسول ہی کو ترجیح دیا۔ تو یہ ازواج مطہرات کی دنیا سے بے رغبتی کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی رغبت لے کر کے انہوں نے آخرت کو رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
تقوی والی عورتوں کی نشانیاں بتلائی کہ جن عورتوں کے دل میں تقوی ہوتا ہے ان عورتوں کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ چیزیں اگر ان عورتوں میں ہیں تو یہ تقوی والی ہے۔ فرمایا غیر مرد سے بات کرتے وقت بات کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، یعنی نرمی سے بات نہیں کرنا چاہیے، کچھ بات رف کرے، اتنا رف نہ کرے کہ آدمی کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، اتنا بھی رف نہ کرے، بلکہ بات کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، یعنی نرماہٹ سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی نرمی جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو یا جس کے دل کا ایمان کمزور ہو تو وہ کچھ راستہ بنا لے ان کے پاس، ایسا بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گھروں میں رہو، اگر گھر سے باہر نکلنا ہی ہو تو بند سور کر کے نہ نکلو، بلکہ عام انداز میں نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن کی تلاوت گھر میں کرو، حدیثوں کو گھر میں پڑھو۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے، حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، گھر میں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر عورت کے پاس علم رہے گا تو ہی گھر میں وہ حدیثہ پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، تو ضروری ہے ان کی تعلیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی کہ دنیا کے ہر چیز میں انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، آپشن اس کے پاس ہوتا ہے، یا تو ہے یا یہ کچھ بھی کرو، لیکن اگر کسی معاملے میں اللہ کا رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے تب اس میں کوئی آپشن اس کا نہیں ہے سوائے کرنے کے، اور کوئی چارہ نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اختیار کی طرف جائے، اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں نبی کی ایک صفت بتائی گئی، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف بلانا ہی اصل دعوت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نہ کسی حضرت کی طرف، نہ کسی امام کی طرف، نہ کسی پیر کی طرف، نہ کسی شخصیت کی طرف دعوت دینا، کوئی اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت اگر شخصیت کی طرف دعوت دینا جائز ہوتا تو رسول اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے، جبکہ پاک صاف رسول، معصوم عن الخطا رسول، اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف ہی دعوت دی۔ تو اصل دعوت وہ ہے جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور یہ مومنوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، سبوں نے انکار کر دیا اس کی عظمت کے خاطر، وہ حمل اہل انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد دو صفات اللہ نے انسان کے بتلائے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ آدمی کا ظالم ہونا، آدمی کا جاہل ہونا ہے۔ کسی کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ خود ظلم کرنے والا ہو تو ساری برائیاں اس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں، ظالم ہو جاہل ہو ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے خاندان کو مخاطب کر کے کہا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم شکر ادا کرو، اور میرے شکر گزار بندے دنیا میں بہت کم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ شکر کے تین درجے ہیں، ایک تو آدمی دل سے شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ ہمیں ایمان دیا، صحت و تندرستی دیا، اس طرح ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے شکر ادا کرتے ہیں الفاظ بول کر کے۔ اس طرح عمل کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی وہ نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صلاحیت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، روپیہ پیسہ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر عملی شکر ہے۔ تو یہاں پر عملی شکر کا حکم دیا گیا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس نعمت کو تم اللہ کے راستے میں دو۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے راستے میں دینے کا فائدہ بتلایا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، وہ پیچھے آ رہا ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا، وہ خیر الرازقین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہارے جیب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں دے گا جو غیب میں ہے۔ غیب کی چیز آپ کے پاس آنا ہو تو جیب کی چیز آپ نکالو۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ غیب کی ساری چیز اس کے پاس آ جائے اور جیب سے کوئی چیز نہ جائے۔ اب ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر بہت ساری، دوسرا پانی اگر ڈالنے کے لیے اندر کا پانی پہلے اس کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا جیب خالی ہوا تو غیب کا جیب اللہ تعالیٰ کا کھلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک بات بتلائی کہ سب سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، آخرت کا، دنیا کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب وہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی تمنا کرے اور وہ چیز اس سے روک لی جائے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ انسان جتنی بڑی تمنا کرے گا اتنی بڑی چیز اسے روک لی جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، ان کے اور ان کی تمناؤں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دیوار کھڑا کر دیں گے کافروں کے، کافر اور کافر کی تمنا، اس درمیان میں ایک بڑی دیوار، ان کی تمنائیں ان کے پاس کبھی پوری نہ ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو بڑا رونے لگے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے اس آیت کریمہ میں؟ اس آیت کریمہ میں یہ بول رہے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جو انسان تمنا کرتا ہے وہ چیز اس سے روک لی جائے۔ کیا تمنا کرے گا یہ؟ جہنم میں جائیں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جہنم میں جلتے ہوئے جنتیوں کو دیکھ کر کے پکاریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، جنتیوں بہت شدید پیاس لگی ہے جہنم میں، تھوڑا پانی دو۔ تو جنتی کیا بولیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ نہیں دیا جائے گا ان کو۔ یہ دو چیزیں کھانا پینا جہنم کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تمنا اور آرزو تھی ان کی کھانے پینے کی، اور کھانا پینا نظر بھی آتا ہے، یہ لوگ جہنم میں ہیں اور اس کی تمنا کر رہے ہیں، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز کوئی آدمی کوئی تمنا کرے، وہ تمنا اس سے روک لی جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کتاب کا وارث ہم نے پھر کس کو بنایا؟ ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چنا۔ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ علماء مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو خاص قرآن کا علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دینے کے لیے اس کو چن لیا۔ پھر کہا امت محمدیہ 3 طبقوں میں بٹ گئی، فمنہم ظالم لنفسہ، بعض لوگ تو گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، فمنہم مقتصد، بعض لوگ اچھائیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض لوگ ہیں کہ بالکل نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان راتوں کے اندر یہ 3 چیزوں کے 3 درجوں میں سے کون سے درجے میں ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے؟ ایک تو ظالم لنفسہ گنہگار، مقتصد کچھ گناہ کچھ اچھائیاں، سابق بالخیرات باذن اللہ ایک دم نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتلایا کہ یہ تینوں بھی جنت میں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ سابق بالخیرات کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، جو بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، ان لوگوں کے لیے حساب و کتاب نہیں، ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ مقتصد جو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کے اعمال کو تولیں گے، اعمال برائی اور اچھائی دو بھی برابر ہو تو رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ہوگی، جنت میں جائیں گے۔ اور یہ ظالم جو لوگ ہوں گے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، تو ان کے ساتھ 2 معاملے ہوں گے۔ ایک معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی کی سفارش اگر ان کے حق میں قبول ہو گئی تو یہ معاف کر دی جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول کی سفارش ان کے حق میں نہیں ہوئی تو پھر جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنا جہنم کے اندر ہی جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکال کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ 3 طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے۔ سابقون باذن اللہ بولا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آگے بڑھ جانے والے، تو یہ ان لوگوں کو خطغن ہے، ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی بہت زیادہ، تو مغرور نہ ہو جاؤ، یہ اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے تم کو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مقتصد نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، سابقون بالخیرات ہے تو باذن اللہ کی شرط لگائی، یہ تم آگے بڑھ رہے ہو نیکی میں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، اس لیے تم غرور مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دنیا کے اندر اللہ سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا۔ سعودی علماء کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کتنے بھی بڑے عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں فٹ 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 وہ جواب نہیں دیتے، جب کا جب نہیں بولتے، وہ آخری گھوڑے دوڑا کہ کیا پڑے وہ بول ڈالتے نہیں، کبار علماء سے پوچھو بولتے۔ آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس رہتے چھوٹے چھوٹے جلسے، تو آپ کے کسی ایک عالم سے سوال کرو تو وہ سوچ کر کے کبار علماء سے فتویٰ پوچھیے، کبار علماء کے پاس جائیے، اس طرح بولتے ہیں۔ اب کبار علماء کی تحدید کون کرے گا؟ بڑا عالم ہے بول کر کے کون بولے گا؟ انسان کا معیار الگ الگ ہے پہچاننے کا۔ عام طور سے بعض لوگ بڑے علماء کس کو کہتے ہیں؟ لمبا چھپا پرلی بڑی داڑھی موٹے ہیں تو بڑے علماء مانتے ہیں۔ اصل تحدید کون کرے گا؟ بڑا علماء کون ہے؟ بڑا عالم کی تحدید کون کرے گا؟ اللہ نے کیا ہے۔ بڑا عالم وہ ہے جس کے دل میں زیادہ ڈر ہے اللہ کا۔
اللہ کا ڈر جس کے دل میں زیادہ ہے وہی بڑا عالم ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور سعید بن مسیب سے پوچھا گیا مدینے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا اتقا ہوں، جس کے دل میں اللہ کا تقوی زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے لیس العلم عن کثرت الحدیث، زیادہ حدیث یاد کر لینا علم نہیں ہے، ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، اللہ کا ڈر جتنا زیادہ دل میں ہوگا اتنا بڑا وہ علم والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں. علماء اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو سب سے بڑا عالم کی تحدید کیا ہے؟ بہت زیادہ علم جس کے پاس ہو وہ بڑا عالم، موٹا ہٹا کٹا تازہ ہو وہ بڑا عالم. بڑا عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو، تتبع کتاب و سنت اس کا ہو، قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل کرتا ہو وہی بڑا عالم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لوگوں نفس امارہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. تو برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے؟ لوگوں کے خلاف مکر کرنا، لوگوں کے خلاف سازشیں رچنا. لوگوں کے خلاف سازشیں مت رچو، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو کسی کے خلاف سازش کرتا ہے اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. یعنی آپ کسی کے لیے گڑھا کھو دیں گے تو آپ کے لیے گڑھا کھودا جائے گا. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو مکر کرتا ہے اس کا مکر اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. تو مکر کرنے سے بچنا چاہیے، سازش نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے دنیا میں زندگی دی ہے تو خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضامندی میں زندگی گزارنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ایمان کے لیے عمل ضروری ہے. آپ غور کریں کہ ایمان کو عمل کا سپورٹ نہ ملے تو ایمان گر جائے گا. ایمان کو اگر عمل کا سپورٹ نہ ملا تو ایمان گر جائے گا. ایسے ہی جیسے آپ ہوا میں پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ کو دھاگے کا سپورٹ نہ ملے، ڈورے کا سپورٹ نہ ملے تو ہوا کے اندر وہ پتنگ گر جائے گی. ایسے ہی ہمارے دل کا ایمان اوپر چڑھتا ہے تو یہ اوپر چڑھتے وقت سپورٹ اگر نیچے نیک عمل ہے تو یہ ایمان اوپر جاتا ہے، اگر یہ سپورٹ نیک عمل نہیں ہے تو ایمان گر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی طرف نیک کلمہ چڑھتا ہے، کلمہ ایمان چڑھتا ہے، عقیدہ چڑھتا ہے. یہ عقیدہ چڑھتے وقت والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل وہ عقیدے کو اٹھاتا ہے اوپر. اگر نیک عمل نہ ہو سپورٹ میں صرف ایمان ہو آدمی تو ایمان صرف اس کا گر جائے گا. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل ضرور کرتا رہے. اگر نیک عمل نہیں کیا بس ایمان لایا خاموش بیٹھ گیا تو یہ ایمان اس کا گر جائے گا، دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادات کو روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس میں انتقال ہو چکے ہیں اگر وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.